تلوری صاحب یہ نقیب الاشراف کوئی ٹائٹل ہے؟ جی ہاں بالکل جی، یہ ایک ٹائٹل ہے جو کم و بیش 500-600 سال سے وہاں پہ جاری ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت سلطان سلیمان القانونی جو سلطانی عثمانی سلطان تھے، انہوں نے بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ شروع کی، تو انہوں نے اس وقت جو سجادہ نشین تھے حضور غوث ثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے دربار پاک کے سیدنا معز الدین الگیلانی القادری، انہوں نے سپورٹ کیا ان کو، اور وہ ساری بغاوتیں ختم ہو گئیں۔ تو اس کے بعد جب عراق سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا تو سلطان سلیمان القانونی نے ایک بہت بڑی تقریب کی، اس کے اندر اس دور کے بڑے علماء کو، مشائخ کو، سب کو بلایا اور نقیب الاشراف کی سند پیش کی اس وقت کے سجادہ نشین کو۔ پاکستان میں تو ہر دوسرا تیسرا آدمی اپنے ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور حضور قدوۃ الاولیاء سید طاہر علاء الدین علیہ رحمہ کے نام پاک کے ساتھ بھی نقیب الاشراف اس لیے لکھا جاتا ہے کہ پاکستان آنے سے پہلے 48 سے لے کے 56 تک آپ وہاں پہ رہے، یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریاستی ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں دربار غوثیت مآب کے۔ اب یہاں پر تو رہ کے کوئی ایڈمنسٹریشن کر نہیں سکتا، تو کیسے نقیب الاشراف کا ٹائٹل ہو سکتا ہے؟ اور جب آپ تشریف لے آئے تو سیدنا محمود اسلام الدین کے 6 صاحبزادے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد احمد ظفر الگیلانی جو پاکستان میں 80s میں سفیر بھی رہے حکومت عراق، جنہوں نے پیر صاحب بابو جی کا جنازہ بھی پڑھایا۔ ایگزیکٹلی بالکل آپ نے درست فرمایا، یہ وہ شخصیت ہیں جو پھر نقیب الاشراف کی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی، اور جب سیدنا طاہر علاء الدین 1956 میں پاکستان آئے، حضور غوث ثقلین کے حکم پہ آئے، آپ دیکھیں کہ آپ نے بڑا اچھا تعارف کروایا حضور قدوۃ الاولیاء کا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں اگر آپ نے حضور غوث ثقلین کے ظاہر اور باطن کے کمال کا عکس دیکھنا ہو تو اس کا مظہر حضور قدوۃ الاولیاء کی ذات پاک تھی، یعنی جو کمالات تھے۔ اچھا، اب بھی ان کے خاندان کے یہ جو لوگ بزرگان آتے ہیں پاکستان میں نے ان کی زیارت کی ہے فیصل آباد، لاہور میں بھی، اور ان کے ایک ابھی نوجوان آئے تھے اس خاندان کے جو لندن سے میں ہوتے ہیں، کیا گفتگو وہ فرماتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ اچھا، عربی میں وہ گفتگو کر رہے تھے تو لوگوں کو ان کی عربی بھی سمجھ آ رہی ہے، یہ بھی حضور غوث ثقلین کی کرامت ہے۔ ہمیں حیران تھا کہ آپ کی یہ کرامت ہے، جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو ہزاروں کا اجتماع ہوتا تھا، اور دور والا بھی ویسے ہی سنتا تھا جیسے قریب والا۔ تو جب آپ حضور غوث ثقلین کے حکم پہ پاکستان تشریف لائے، بڑی قابل غور بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ پاکستان کے اندر آپ کے سفر کا آنے کا آغاز بھی حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ سے ہوا، اور زندگی کا اختتام بھی حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ سے ہوا۔ بائی مانا کہ جب آپ پاکستان تشریف لائے تو پھر آپ داتا حضور حاضر ہوئے اور 40 دن یہاں معتکف رہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سیدنا علی حجویر کی روحانی رہنمائی کے تحت بیٹھے تھے جہاں سیدنا معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے۔ بالکل بالکل، اور سیدنا داتا گنج بخش کی روحانی رہنمائی کے تحت آپ نے کوئٹہ کو قیام کے لیے چنا، اور پھر آپ کوئٹہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سلسلہ عالیہ قادریہ کا جس طرح آپ نے احیاء فرمایا، اس کو جس طرح زندہ کیا ظاہراً و باطناً، سلسلہ عالیہ قادریہ کی تعلیمات کو حضور غوث ثقلین کے مجاہدات پاکستان اور ہندوستان دونوں میں، دنیا بھر میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماہر اقبالیات، اور آپ سے پھر جو ہے دل لگی میں کرتا ہوں ہمیشہ، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی وادی دجلہ و فرات، دجلہ کے کنارے پیدا ہوئے۔ جی ہاں بالکل، یعنی اگر ہم سیدنا طاہر علاء الدین علیہ رحمہ کی شخصیت کو دیکھیں تو جو کمالات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے، ان کمالات کی وجہ سے زمانے کے تمام بڑے لوگوں نے آپ کا اعتراف کیا، آپ کی عظمتوں کا اعتراف کیا، اور آپ کی جو روحانی رفتیں تھیں، آپ کے علم لدنی کا ذکر ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جس پیر پگاڑا کے بھائی تھے پیر نادر شاہ، وہ بڑے عرصے سے متلاشی تھے کہ مجھے وقت مل جائے حضور پیر صاحب سے تو میں ملاقات کروں، میرے کچھ سوالات ہیں۔ تو جو آپ کے خادم تھے ان کے ذریعے پیغام بھجوایا تو آپ نے وقت دیا، جب وہ ملاقات کے لیے آئے، جب ملاقات شروع ہوئی تو آپ نے گفتگو شروع کی، خود ہی آپ علم نجوم کے موضوع پہ آ گئے، اور اتنی دیر گفتگو فرماتے رہے۔ جب وہ اٹھ کے گئے تو جو وقت لینے والے درمیان میں تھے انہوں نے کہا آپ نے کوسچن نہیں کیا، تو نادر شاہ صاحب کہنے لگے میرے سارے سوالات کے جوابات تو پیر صاحب نے دے دیے، اور علم نجوم کے ان پہلوؤں پہ بات کی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اچھا، پیر پگاڑا کے خاندان میں علم یہ چیز بہت زیادہ ہے، لیکن اب دیکھیں کہ اہل اللہ کے سامنے، جن کے سامنے لوح محفوظ کھلی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں نے آپ کی عظمت کا اعتراف اس طرح کے دیکھیں، آپ بریلی شریف تشریف لے گئے تو مصطفیٰ رضا خان صاحب انہوں نے اتنا عظمت اور آپ کا اتنا اعتراف عظمت کیا، آپ فرمایا کرتے تھے ہم جب بریلی گیا تو ہماری گاڑی کو بریلی کے لوگوں نے جنازے کے مافک اٹھا لیا، یعنی اسٹیشن سے لے کر بریلی شریف خانقاہ تک آپ کی جو سواری تھی گاڑی اس کو کندھوں پہ لے جایا گیا، ادب کا یہ عالم تھا۔ اور مصطفیٰ رضا خان صاحب اس تمام عرصے میں خود خدمت کے لیے حاضر رہے،
خدام کو موقع نہیں دیا کہ شہزادہ غوث الورا میرے مہمان ہیں. اور جب آپ فیصل آباد تشریف لائے، آپ دیکھیں اپنے محدث اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن سے لے کے گھر تک انہوں نے نئے کپڑے کا تھان بچھایا اور کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر زمین پر آپ کا پاؤں پڑے. بلکہ جب 80s کی بات ہے، جب اہل لاہور نے آپ کو ایک استقبالیہ دیا، اور یہ استقبالیہ میاں شریف صاحب کے گھر ہوا تھا. اس میں بڑے بڑے علماء تھے، وزیر اعظم کے والد جو تھے، والد گرامی، تو بڑے بڑے علماء تھے اس میں. اور جب پیر کرم شاہ صاحب کو اظہار خیال کے لیے بلایا گیا تو پیر کرم شاہ صاحب سٹیج پر آنے سے پہلے انہوں نے اپنے جوتے اتارے ضیاء الامت نے. اور جب گفتگو شروع کی تو مجھے ایک جملہ ان کا آج بھی یاد ہے، اور اس جملے کو میں نے اس کانٹیکسٹ کے بغیر کئی دفعہ کوٹ کیا ہے. اس کانٹیکسٹ کو آج میں بیان کر رہا ہوں. گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ دنیا کو ہر وقت اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. جب لوگ بگڑ جائیں تو حاکمان وقت ان کو ٹھیک کرتے ہیں. جب حاکمان وقت اور بیوروکریسی اور سیاستدان اور حکمران بگڑ جائیں، علماء ان کو ٹھیک کرتے ہیں. جب علماء بگڑ جائیں، ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اولیاء ان کو ٹھیک کرتے ہیں. جب اولیاء کے اندر بھی خرابی پیدا ہو جائے تو یہ لوگ ان کو ٹھیک کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ لوگ ان کی اصلاح کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت پیر صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں کے احوال کو، لوگوں کے قلوب کو، لوگوں کی ارواح کو راہ راست پہ گامزن کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ کی عظمتوں کا اعتراف اپنے زمانے کے اہل ظاہر نے اور اہل باطن نے اس طرح کیا کہ حقیقی معنوں میں حضور غوث صاحب کا جو منصب تھا اس کا اعتراف نظر آتا تھا. مولوی صاحب، یہ آپ کی نظر ان دنوں جب میں نے ان کی زیارت کی تو بینائی ان کی تقریباً ختم ہو چکی تھی. جی تو یہ بعد میں پھر ہوئی، پہلے درست تھی؟ جی پہلے تو درست تھی بالکل. بات اس طرح کے ہم نے سنا ہے، اور آپ کا جیسا بھی ہم ان کے اوصاف حمیدہ کے بارے سے سن رہے تھے کہ آپ کے مشاغل اس طرح کے تھے. آپ کی اسٹیمپس کلیکشن میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس دنیا کی چوتھی بڑی اسٹیمپس کلیکشن تھی. اچھا، پاکستان کی تو نمبر 1 تھی، پوری ورلڈ دنیا کی چوتھی بڑی اسٹیمپس کلیکشن تھی. اور آپ کے پاس سکے اتنے نادر و نایاب ہوتے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں اس فن کے ماہرین اور اس طرح کی ہابی رکھنے والے، وہ دیکھ کے دنگ رہ جاتے کہ حضور قدرت الاولیاء کا انتخاب کس طرح. ذاتی اوصاف دیکھیں جی، سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور غوث صاحب کلین کے مجاہدات کا آپ عکس تھے. ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت ہے مولانا عبد القادر بدایونی. آپ فرماتے ہیں میں دفعہ بغداد شریف حاضر ہوا، مجھے کئی دن وہاں قیام کا موقع ملا تو میں دیکھتا کہ ایک نوجوان وہاں عشاء سے لے کے صبح تک حضور غوث صاحب کلین کے مزار پاک پہ کھڑا رہتا اور سراپا گریا اور سراپا درد و سوز اور عبادت بن کے کھڑا ہوتا. جب بعد میں نے پہچانا تو یہ وہ نوجوان تھا جو سیدنا طاہر علاء الدین تھے. یعنی فطرت خود بخود کرتی ہے، اللہ علیہ کی ہنا بندی. یعنی اچھا، یہی چیز آپ نے آگے اپنی تربیت کا حصہ رکھی کہ جب آپ نے لوگوں کی تربیت کی تو اس کے اندر بھی آپ نے جو سلسلہ قادریہ کی بنیادی تعلیمات ہیں حضور غوث صاحب کلین کی، ان کو آپ نے آگے ترویج دیا، جس کی بڑی مثال آپ کی کتاب تذکرہ قادریہ ہے. یہاں میں ایک بات کروں، ہم جب کتابوں میں اولیاء کرام کے تذکرے پڑھتے ہیں تو ایک ہمارے ذہن میں ایک شکل، ایک سراپا آتا ہے، وہ اس سراپا پہ بالکل فٹ بیٹھتے تھے. ایسی کوئی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اور ایک نور کا حالہ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہ ایک نور کا حالہ جیسے بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. مجھے یاد آتا ہے نا بڑا مشہور اصغر گونڈوی کا شعر جو بڑا پسند تھا سید سلمان ارشد بہاری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے اور جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے. دیکھیں جی، کبھی آپ حوالے کی تلاش میں ہوتے ہیں اور جب مقام تکمیلیت پہ پہنچتے ہیں خود حوالہ بن جاتے ہیں. حضور قدرت الاولیاء کی ہستی ایسی ہی ہستی تھی کہ آپ سے وابستہ ہونے والے بھی اپنے اندر ایک حوالہ پا لیتے تھے. آپ نے تذکرہ قادریہ کو آپ دیکھیں تو وہ تمام اوراد و وظائف اور وہ تمام منزلیں جن سے حضور غوث صاحب کلین نے اپنے متوسلین کو اور اپنے وابستگان کو گزارا، آپ انہی منازل سے، انہی اوراد و وظائف سے گزارتے. تو جو کوئی بیعت ہوتا نہیں فرماتے تھے تم میرے مرید ہو، آپ فرماتے تم غوث پاک کا مرید ہے. دو شخصیات کا ذکر آپ بہت محبت سے فرماتے تھے، حضور غوث صاحب کلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور اپنے دادا جان سیدنا عبد الرحمن المحض القادری علیہ رحمہ، ان کے ساتھ بہت عقیدت تھی. اور جب کوئی مجلس ہوتی جو نعت اور منقبت میں سے جو سب سے بہترین کلام آپ سننا چاہتے، سگے درگاہ میراں شو، اچھا خواہی قرب ربانی کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی، ترجمہ کر دیں کہ اگر تو اللہ کا قرب چاہتا ہے تو حضور غوث صاحب کلین کی بارگاہ کا سگ بن جا، کہ اس سگ کا وہ عظمت اور وہ شرف ہے کہ اسے شیروں پر بھی فضیلت حاصل ہے. سبحان اللہ. مولوی صاحب یہ بات ہے تو سادہ سی لیکن مزہ بڑا آتا ہے کہ اللہ کی جیب میں ان کا ہاتھ. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی جیب یہ جو بزرگ تھے، اللہ کی جیب تک رسائی بھی تو کسی کی آزاد کشمیر والے ایک بزرگ جو مسجدیں بہت بناتے جی کوٹلی کے خواجہ صادق صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ہاتھ بھی جیب میں تھا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. حضور قدرت الاولیاء کی شان ایسی تھی
کہ واقعی نہ صرف خزائن دنیا کے بلکہ دنیا کی ہر طرح کا عزت، ہر طرح کی عظمت، ایسے لگتا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہوا ہے۔ ایک صدر مملکت آپ سے ملنے کے لیے انہوں نے آنا تھا، اتفاق ایسے ہوا کہ ان کی مصروفیت کے باعث وہ تاخیر ہو گئی، ان کو ان کی اہلیہ پہلے پہنچ گئی۔ اچھا، جب اہلیہ پہنچ گئی تو تھوڑی دیر بعد صدر مملکت بھی آ گئے، تو وہ عام لباس میں تھے، تو آپ کے جو خادم تھے حاجی صاحب، انہوں نے آ کے بتایا حضور جو بیگم صاحب آیا اس کا نوکر بھی آیا، اس کو اندر بیچ دوں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ان کا نوکر نہیں ہے، پوچھا ان سے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے نام لیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا نوکر نہیں ہے، وہ صدر صاحب نے ان کو اندر بھیج دو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضور، جیسے میں نے عرض کیا، حضور غوث ثقلین کی جو صفات تھی ان کا عکس حضور قدرت الاولیاء کی ہستی تھی، اور دنیا کی حیثیت آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ اور وہ حیدرآباد کے آپ کے ایک مرید ہیں، انجینئر ہیں، وہ اقبال قریشی صاحب، بہت بڑے انجینئر ہیں، حیدرآباد کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹاؤن ہے قاسم آباد، انہوں نے سارا کنسٹرکٹ کیا اور سارا بنایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک 20 منزلہ پلازہ بنا رہا تھا، تو حضور پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کے لیے عرض کی، تو آپ نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضور میں فلاں جگہ پلازہ بنا رہا ہوں۔ آپ گزرے، دیکھا، فرمایا اچھا یہ ماچس صاحب بنا رہا ہے۔ پھر جب کبھی جاتا تو آپ فرماتے وہ ماچس کا کیا بنا؟ ماچس بن گیا۔ یعنی آپ کی یعنی وہاں یبوست نہیں ہوتی، خوشطبی بھی ہوتی ہے ہر وقت، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ آدمی یہ نہیں محسوس کرتا وہاں جا کے قدرت الاولیاء کی ہستی ایک گلشن یا ایک باغ میں آ گیا۔ جلال و جمال کا مرکہ تھی، یعنی آپ کی شخصیت جلال و جمال کا مرکہ تھی۔ وہاں پہ علوم ظاہری بھی تھے، علوم باطن بھی تھے، وہاں پہ روحانی کمالات بھی تھے، جیسے بھی ہم نے ذکر کیا، اپنائیت کا احساس بھی بہت، اپنائیت کا احساس بھی تھا۔ جو بندہ جاتا، میں نے تو یہی سنا، وہ کہتا تھا حضرت کا جو میرے ساتھ تعلق ہے نا، دیکھیں جو جگر نے کہا تھا کہ اللہ چشم یار کی موجز بیانی ہے، ہر ایک کو گما ہے کہ مخاطب ہم ہی رہے۔ ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ آپ کی توجہ مجھ پہ ہے، اور آپ نے وہ راستے کھولے کہ آپ کس طرح سے اپنی روحانی ترقی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو آپ نے اوراد و وظائف مرتب فرمائے حضور غوث ثقلین کے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے شروع میں آپ نے 2 اشعار لکھے۔ آپ نے فرمایا کہ الا بابنا کف عند دیک المناہج تو عزو بے علی القدر من ذل المعارج الم ترى ان اللہ اسبغ نعمتہ علینا وولانا لقضاء حوائج۔ مطلب یہ ہے کہ جب تیرے راستے سارے بند ہو جائیں، میرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جا۔ واہ، اچھا توحید کا درس جو ہے یہ کمال انہوں نے دیا ہے، بلا شک۔ لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو خانقاہی نظام ہے یہ تو شرک کا اور طریقہ آگے ہے، فرماتے ہیں اور وہ اللہ سے ملا۔ قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ نے آپ پہ سب نعمتیں کھول دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا ان اللہ اسبغ نعمتہ، اللہ نے اپنی نعمتیں آپ پہ کھول دی ہیں، اور ہمیں یہ منصب دیا ہے اگر تیرا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی ہم آپ کو دے دیں۔ تو حضور غوث ثقلین کی برکات آپ کی بارگاہ میں بڑھتی تھیں، اور نظر آتا تھا کہ حضور غوث ثقلین کے جو ولایت کے فیوزات کے خزانے ہیں، حضور قدرت الاولیاء زمانے کے اندر ان خزانوں کو تقسیم کرنے پہ مامور ہیں۔